اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ سورہ قصص آیات 83 سے 85۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها، ہم اسے بنا دیں گے، للذین، ان لوگوں کے واسطے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض، زمین میں بڑائی، تکبر، ولا فساد، اور نہ فساد۔ دار آخرت، آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خاص کر دے گا جو زمین پر زندگی گزارتے ہوئے تکبر اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے، اور نہ ہی زمین میں فساد کرتے ہیں، بلکہ بندے بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والعاقبۃ، اور انجام کار تو للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہی کا انجام بھی بہت بہتر ہونے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، فلہ، پس اس کے لیے، خیر منہا، اس سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو انسان دنیا سے نیکیاں لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی نیکیوں کا بہت بہتر اسے صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ انسان نیکی ایک کرتا ہے اور کم از کم اس کا اجر 10 مرتبہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے جاتے ہیں 700 تک، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ نیکی تو انسان نے ایک کی ہوگی، لیکن اس کا صلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین، تو پس نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو، عاملوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، الا، سوائے، ما کانوا یعملون، جیسا وہ کر رہے تھے۔ یعنی جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے، جتنا انہوں نے جرم کیا ہے، اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکی کا صلہ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے، لیکن کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ ان الذی، بلا شبہ جس نے، فرض علیک القرآن، آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی، لرادک، وہ آپ کو پہنچانے والا ہے، الی معاد، ایک اچھے انجام تک۔ معاد کے معنی مرجع اور غایت کے بھی ہیں، یعنی انجام کار کے لحاظ سے۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات آپ کو دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور آپ نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا بھی، اور اس کی عملی صورت زمین پر نافذ بھی کر کے دکھائی۔ قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن ہوا، اور وہ جو فی ضلال مبین، واضح گمراہی پر ہے۔ کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت کی راہ دکھلا رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری طرف یہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب بھی جو ہدایت سے کوسوں دور ہیں، خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور الٹا اہل ایمان کو گمراہ کہتے ہیں، ان کو بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں یہ فیصلہ کن انداز سے کہہ دیا گیا
کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون صاحب ہدایت ہے اور کون گمراہی والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہ کا راہی بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔